وہم سا ہوتا ہے جیسے لڑکپن اور نوجوانی کی یادیں ذہن سے مٹ گئی ہیں، مگر کوئی اشارہ ملتا ہے تو آنکھ جھپکنے جتنے وقت میں وہ دور ایک فلم کی طرح ذہن میں چل پڑتا ہے جب ہم نوجوان ہوا کرتے تھے۔ 2-3 دن گزرے، میرے بڑے بیٹے نے ایک خبر سنائی کہ ایک جوان عورت رات کے وقت بسوں کے اڈے سے اتری اور جس محلے میں اسے جانا تھا اس نے کسی سے راستہ پوچھا۔ 2 آدمی اسے یہ جھانسا دے کر اپنے ساتھ لے گئے کہ یہ محلہ قریب ہے اور وہ دونوں ادھر ہی جا رہے ہیں۔ عورت ان کے ساتھ چل پڑی اور دونوں آدمیوں نے اسے ایک مکان میں لے جا کر اس کی آبرو ریزی کی اور اسے کہیں دور لے جا کر چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے میں ایسی خبریں پڑھ چکا تھا کہ شہر میں کہیں کوئی اکیلی دکیلی عورت جاتی دیکھی تو اسے پکڑ کر بے آبرو کر دیا گیا۔ پچھلے مہینے لاہور کی ایک خبر پڑی تھی کہ امیر خاندان کے نوجوان شام کو کاروں میں گھومتے پھرتے ہیں اور بیکاری اور مزدوری کرنے والی نوجوان لڑکیوں کو کوٹھیوں میں نوکری دلانے کا دھوکہ دے کر کاروں میں بٹھا لیتے ہیں اور کہیں لے جا کر ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں۔ اب میرے بیٹے نے مجھے ایک عورت کی بے حرمتی کی خبر سنائی تو میرا ذہن بہت دور پیچھے چلا گیا جب ہم نوجوان ہوا کرتے تھے۔ ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی ہمیں ایک ایسے ویرانے میں ملی تھی جہاں ہم جیسے مغز پھرے ہی جا سکتے تھے۔ وہاں سے کوئی راستہ نہیں گزرتا تھا اور میلوں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ میرے علاقے کے ویرانے ایسے ہیں کہ اونٹ اور ہاتھی ادھر ادھر ہو جائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ میں شاید ایسی ہی لڑکی کی ایک کہانی پہلے کبھی سنا چکا ہوں، اب یہ واقعہ یاد آ گیا ہے۔ اس روز ہمیں بڑی دور کے شکار پر جانا تھا۔ اگر میں کہوں کہ وہ جگہ 14-15 میل دور تھی تو آج کی نسل ہنسے گی کہ اس فاصلے کو میں بڑی دور کہہ رہا ہوں۔ ہمارے پاس اس وقت جیپیں اور سکوٹر نہیں تھے، ہم پیدل جایا کرتے تھے۔ ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ 1 میل 5 میل کے برابر ہوتا ہے۔ کبھی آپ گھاٹی اتر رہے ہیں، کبھی چڑھ رہے ہیں، کہیں آپ برساتی نالے کے خشک پاٹ سے گزر رہے ہیں جہاں پاؤں ریت میں دھنستے ہیں۔ اگر ہماری ماؤں کو پتہ چل جاتا کہ ہم بھیڑیوں کے شکار کو جا رہے ہیں تو وہ ہمارا گھیراؤ کر لیتی، پتھراؤ بھی کرتی۔ وہ جب گالیوں کا فائر کھولتی تھیں تو ہمارے باپ بھی ادھر ادھر آڑ میں ہو جایا کرتے تھے۔ ان موسلا دار گالیوں میں ہمارے کتے ہماری ماؤں کو اس طرح رحم طلب نظروں سے دیکھتے تھے جیسے کہہ رہے ہوں ہم تو بے قصور ہیں نا، یہ ہمیں زنجیروں میں باندھ کر ساتھ لے جاتے ہیں۔ ہماری ماؤں سے ہمارے کتے ڈرا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں بتایا ہے کہ ہمارے علاقے میں کہیں کہیں بھیڑیے ہوا کرتے تھے، انہیں ہم اپنی زبان میں بگیاڑ کہا کرتے تھے۔ رات کو کبھی کبھی دور سے بھیڑیے کی آواز آیا کرتی تھی۔ ان کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ پیدل سفر کرنے والوں کے لیے خطرہ بنتے۔ ایک روز کسی گاؤں کا ایک آدمی کہیں جاتے ہمارے گاؤں میں حقے کا کش لگانے کے لیے رکا۔ اسے حقہ اور پانی پلایا گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا گاؤں ایسی جگہ ہے جہاں ارد گرد کھڈ ہیں اور قریب سے ایک برساتی ندی بھی گزرتی ہے۔ اس کے کنارے دیواروں کی طرح اونچے ہیں۔ مٹی کی ایسی دیواروں کو ہم اپنی زبان میں دندیاں کہا کرتے ہیں۔ ان میں ایک جگہ پانی مار کا راستہ تھا، یوں سمجھے کہ یہ ایک غار کا دہانہ تھا جو بہت دور اندر کو چلی گئی تھی۔ ایسی غاریں میری جوانی کے وقت عام نظر آتی تھیں۔ اس آدمی نے بتایا کہ اس کے گاؤں کے قریب کہیں سے 2 بھیڑیے آ گئے ہیں۔ ایک شام ایک آدمی 1 بھینس، 2 بکریاں، 2 بیل واپس گھر لا رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، اس لیے وہ فاصلہ کم کرنے کے لیے برساتی ندی میں سے گزرا۔ ان دنوں ندی خشک تھی، مویشی آگے جا رہے تھے۔ اچانک 2 بھیڑیے ندی کے بلند کنارے سے نکلے اور مویشیوں پر جھپٹ پڑے۔ مویشی بھاگ اٹھے اور بکھر گئے۔ بھیڑیے ایک بکری کے پیچھے گئے اور اسے پکڑ لیا۔ مویشیوں کا مالک بھی بھاگ گیا۔ اس نے گاؤں میں جا کر سب کو بتایا۔ اس کے مویشی خود ہی بھاگ دوڑ کر گھر پہنچ گئے۔ ان میں دودھ والی ایک بکری نہیں تھی۔ صبح گاؤں کے چند ایک آدمیوں نے وہاں جا کر دیکھا، دندی میں جہاں پانی مار کا دہانہ تھا وہاں بچی کچی بکری پڑی تھی۔ 4-5 دنوں بعد 3 شتربان ادھر سے گزرے۔ ان کے ساتھ ایک کتا تھا۔ بھیڑیے انسان پر اور اونٹ جیسے بڑے جانور پر حملہ نہیں کیا کرتے۔ 2 بھیڑیے اچانک نکلے اور کتے کی طرف گئے جو شتربانوں اور اونٹوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ کتا لڑاکا یا شکاری نہیں تھا، ورنہ مقابلہ کرتا۔ وہ بھاگ نکلا۔
भेड़िए उसके पीछे गए। उन्होंने कुत्ते को ज्यादा दूर न जाने दिया, उसे पकड़ा और भंबोड़ कर मार डाला। शुतरबान दूर खड़े देखते रहे। एक भेड़िए ने मरे हुए कुत्ते को मुंह में लिया और उसे घसीट कर दंदी के गार के सामने जा फेंका। फिर दोनों उसे खाने बैठ गए। उस आदमी ने जो हमारे गांव में रुका था बताया कि लोगों ने उधर से गुजरना छोड़ दिया है। उसने ये भी बताया कि भेड़ियों को शिकार नहीं मिलता, इसलिए रात को गांव के करीब आ जाते हैं। लेकिन गांव में रखवाली वाले 3 खूंखार कुत्ते हैं। उन्हें भेड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है तो उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। भेड़िए भाग जाते हैं। हमने उस आदमी से उसके गांव का नाम और रास्ता पूछ लिया। हम दूसरे दिन उन भेड़ियों के शिकार को रवाना ना हो सके क्योंकि गांव में एक औरत मर गई थी। हम उसके कफन दफन के इंतज़ाम में लग गए। मातम के फौरन बाद शिकार पर जाना मुनासिब न समझा। हम चौथे दिन रवाना हुए, लेकिन पूरी पार्टी साथ नहीं थी। हम 4 लड़के और 4 ही कुत्ते थे। चारों शिकार के माहिर और खूंखार। माओं की गालियों और बापों और दादों की मुस्कुराहट ने हमें रुखसत किया। हम हस्बे मामूल पैदल जा रहे थे। हमें 14-15 मील दूर जाना था। अगर हम सीधे रास्ते से जाते, यानी वो रास्ता इख्तियार करते जो उस गांव की तरफ जाता था, तो फासला लंबा हो जाता। हम खडनाले फलांगते गए। मैं आपको ये भी बता दूं कि हम शिकारी तो थे, लेकिन शिकार के मुतल्लक ऐसे संजीदा नहीं थे कि जहाँ जाने का इरादा किया है वहीं पहुँचे, और जिस शिकार के पीछे जाने का इरादा था उसी के पीछे जाएं। जाते जाते हमें हमारे रास्ते में कोई और दिलचस्पी मिल जाती तो हम उसमें मगन हो जाते थे। सिर्फ ये ख्याल रखते थे कि दिलचस्पी मर्दों वाली हो। बैठकर गप मारने को या ताश खेलने को हम गुनाह समझते थे। हमें शिकार के असूल और तौर तरीके जो मैंने बहुत बात किताबों में पढ़े और सुने थे मालूम ही नहीं थे। तौर तो मुझे अब भी मालूम नहीं, तरीके हम अपने इख्तियार किया करते थे। उस रोज़ हम 2 भेड़ियों को मारने जा रहे थे, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि भेड़ियों को उनकी कछार से बाहर किस तरह निकाला जाता है और उन पर कुत्ते किस तरह छोड़े जाते हैं। रास्ते में हमें बड़ी खौफनाक दिलचस्पी मिल गई। हमने कुत्तों को खुला छोड़ दिया था। वो इधर उधर भागते दौड़ते फिर रहे थे। तकरीबन 100 गज दूर से एक ऊँट ज़मीन से उभरा और बहुत तेज़ दौड़ता हमारी तरफ आया। कुत्ते हमसे आगे थे। हमारे एक दोस्त ने कहा कि ये ऊँट मस्त मालूम होता है। हमारा इलाका ऐसा था कि हर तरफ सड़कें नहीं ले जाई जा सकती। उस वक्त तो कच्ची पगडंडियाँ थीं। ज़मीन खडनालों, टीलों और गाठियों की थी, इसलिए वहाँ की ट्रांसपोर्ट ऊँट थे और गधे। एक एक शुतरबान के कई ऊँट होते थे। उन ऊँटों में कभी कभार कोई ऊँट मस्ती में आ जाता था। उसकी हालत बावले कुत्ते जैसी हो जाती थी। हर किसी को काटता था, अपने मालिक का भी दुश्मन हो जाता था। उसके मुंह से झाग गिरती थी जो उसकी बदमस्ती की निशानी होती थी। ये ऊँट जो घाटी चढ़कर हमारी तरफ दौड़ा आ रहा था मस्त मालूम होता था। उसके मुंह से बड़ी घसीली आवाज़ें निकल रही थी। वो हमारे एक कुत्ते की तरफ दौड़ा। कुत्ता उसके मुकाबले में आ गया। दूसरे कुत्तों ने देखा तो वो भी ऊँट पर हमला करने के लिए उसके इर्द गिर्द दौड़ने लगे। हमें दूर से आवाज़ें सुनाई दी, आगे ना होना, ऊँट मस्त है, कुत्तों को हटा लो। उधर देखा 3 आदमी लाठियाँ और कुल्हाड़ियाँ उठाए दौड़े आ रहे थे। ऊँट उन्हीं का था। हम कुत्तों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो हमें खतरा नजर आया। ऊँट रुककर और मुंह नीचे करके कुत्तों से ना सिर्फ बचने की बल्कि कुत्तों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी हरकतों में अब कहर और गज़ब भर गया था। कुत्ते भी गुस्से में आ गए थे। एक कुत्ता ऊँट की जद में आ गया। ऊँट ने उसकी दुम मुंह में ले ली और उसे उठाकर ऊपर ले गया और ज़मीन पर पटक दिया। बाकी कुत्ते डर कर भागने की बजाय उछल कर ऊँट की टांगों पर मुंह डालने की कोशिश करने लगे। जिस कुत्ते को ऊँट ने पटक दिया था वो तो ऊँट पर इतना उछलता था जैसे उसकी गर्दन में दांत गाड़ने की कोशिश कर रहा हो। शुतरबान भी आ गए थे। उनके पास एक रस्सा था। एक के पास कोई 8 गज लंबा और 2 इंच मोटा बांस का टुकड़ा था जो एक तरफ से खुला था और दूसरी तरफ से बंद था। उसमें उन्होंने अपनी बनाई हुई कोई दवाई डाल रखी थी। वो इस कोशिश में थे कि ऊँट को गिरा लें और बांस के उस नले से उसके हलक में दवाई अंडेल दें। ऐसी दवाई में सब्ज़ धनिया रगड़ कर डालते हैं। ये बदमस्त जानवर को ठंडा कर देता है। शुतरबान ऊँट को रोकने की और हम कुत्तों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऊँट अकेला सबका मुकाबला कर रहा था। इस अफरा तफरी और भाग दौड़ में हमारा एक दोस्त अफजल ऊँट के सामने आ गया। ऊँट ने उसे पकड़ने के लिए मुँह उसकी तरफ किया। अफजल भाग उठा। ऊँट उसके पीछे दौड़ पड़ा। आपको शायद मालूम हो कि ऊँट घोड़े की रफ्तार से दौड़ता है। ये तो मस्त ऊँट था।
اس کی رفتار نے ہمیں حیران کر دیا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ افضل اونٹ سے بچ جائے گا۔ کتے اونٹ کے ساتھ ساتھ دوڑے جا رہے تھے۔ ہم اور شتربان اونٹ کی رفتار سے نہیں دوڑ سکتے تھے۔ کتے اونٹ کی ٹانگوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان میں افضل کا بولی بھی تھا، جو بہت ہی خونخوار اور طاقتور کتا تھا۔ اس نے اونٹ کی اگلی ٹانگ پر منہ ڈال لیا، لیکن دوڑتے اونٹ نے اسے اس طرح دور پھینک دیا جس طرح فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے۔ ہم چاروں دوستوں کی پریشانی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ افضل جیسا خوبصورت نوجوان اور ہمارا بڑا ہی پیارا اور زندہ دل دوست ہمارے سامنے موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ افضل پھرتیلا تھا۔ ہم اونٹ کے پیچھے دوڑے جا رہے تھے۔ ہمارے ایک اور دوست شہباز نے چلا کر کہا، اچھو فوراً مڑو۔ افضل فوراً دائیں کو مڑا۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اونٹ بھی اسی تیزی سے مڑا اور اس نے افضل کا تعاقب نہ چھوڑا۔ ہم نے آگے ہو کر اونٹ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اونٹ اتنی تیزی سے ہمارے درمیان سے گزر گیا جیسے بس پوری رفتار سے گزر گئی ہو۔ افضل اور اونٹ کے درمیان فاصلہ 8-10 قدموں کا رہ گیا تھا۔ افضل آخر اتنی تیز کب تک دوڑ سکتا تھا، لیکن اس نے دماغ حاضر رکھا۔ اس نے ایسی سمت رخ کر لیا جدھر ایک اور خطرہ تھا۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں کئی بار بتایا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایسی جگہیں عام ہیں کہ آپ چلے جا رہے ہیں اور آگے زمین ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو آپ کئی منزلہ اونچے مکان کی منڈیر پر کھڑا پاتے ہیں۔ یہ ایک دیوار ہوتی ہے جس کی بلندی 150 فٹ سے کچھ کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے نیچے ویران اور بنجر زمین ہوگی یا یہ برساتی نالا ہوگا۔ افضل جدھر جا رہا تھا ادھر نیچے برساتی نالا تھا۔ شتربانوں کو معلوم تھا کہ آگے بڑی اونچی دندی ہے، یہاں سے افضل گرا تو اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ ان دندیوں میں ایک خطرہ اور بھی ہوتا ہے، یہ چونکہ مٹی کی دیواریں ہوتی ہیں اس لیے ان کے تودے بھی ہوتے ہیں جو ان کا حصہ بنے رہتے ہیں، لیکن ذرا سے دھکے سے کوئی ڈھیلا تو وہ الگ ہو تو وہ الگ ہو کر گر پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے حادثے ہوتے رہتے ہیں کہ کسی نے دندی کے دامن سے مٹی کھودی اور اوپر سے کئی من تودا اوپر آ گرا، اس کے نیچے دب کر موت یقینی ہوتی ہے۔ افضل ادھر جا رہا تھا۔ شتربانوں نے چلا چلا کر کہا، آگے نہ جانا ہوئے، آگے نہ جانا ہوئے، لیکن وہ جگہ دور نہیں تھی۔ افضل آگے چلا گیا تھا۔ ہم سب چلانے لگے، لیکن افضل تک جیسے ہماری آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ زندگی اور موت میں پورے 1 منٹ کا بھی وقفہ نہیں رہ گیا تھا۔ افضل زندگی کے آخری قدم تک جا پہنچا اور وہاں سے وہ یک لخت بائیں کو مڑ گیا۔ اس کا پاؤں پھسلا، اس کا ایک ہاتھ زمین پر جا لگا، وہ سنبھل گیا۔ اونٹ کی رفتار اور تیز ہو گئی تھی۔ ہم نے بعد میں دیکھا کہ افضل دندی کے عین کنارے سے مڑا تھا۔ اونٹ سیدھا چلا گیا اور مڑا، لیکن یہ بہت بڑا جانور تھا۔ اس کا اگلا قدم کنارے سے آگے پڑا جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پلک چپکتے اونٹ غائب ہو گیا جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو۔ افضل نے پیچھے دیکھا، اونٹ اسے نظر نہ آیا۔ وہ گر پڑا اور پیٹھ پر لیٹ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ ہندوؤں کی طرح جوڑ کر آسمان کی طرف کر دیے۔ ہم دوڑ کر اس تک پہنچے۔ اس کا سینہ دونکنی کی طرح اٹھ بیٹھ کر رہا تھا، سانسیں مل نہیں رہی تھیں، لیکن وہ ہنس رہا تھا۔ کتے دندی کے اوپر کھڑے نیچے دیکھتے اور بھونکتے تھے۔ ہم نے جا کر دیکھا اونٹ ایک پہلو پر پڑا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اتنی بلندی سے گر کر ایک تو اس کی مستی ہوا ہو گئی تھی اور دوسرے اس کی کوئی کل سیدھی ہو گئی تھی جو اسے اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ شتربان نیچے چلے گئے۔ ہم نے جب دیکھا کہ افضل بالکل ٹھیک ہے تو ہم بھی کچھ دور جا کر نیچے گئے اور اونٹ کو دیکھا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور پچھلی ٹانگ کی ہڈی اس طرح ٹوٹی تھی کہ ایک ٹوٹا ہوا سرا کھال پھاڑ کر باہر نکل آیا تھا۔ شتربان کہتے تھے کہ اسے اندرونی چوٹ بھی آئی ہے جس سے یہ جانور نہیں ہو سکے گا، اور جب یہ مر جائے گا تو وہ اس کی کھال اتار کر لے جائیں گے۔ چنانچہ وہ بھاگتے چور کی لنگوٹی اتارنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ہم ذرا سستانے کے لیے ان کے پاس بیٹھ گئے۔ کتے اب بھی اونٹ پر بھونکتے تھے، لیکن ہمارے اشاروں پر وہ سمجھ گئے کہ دشمن اب لڑنے کے قابل نہیں رہا۔ شتربان ہمارے کتوں کی تعریفیں کرنے لگے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ یہ شکاری کتے ہیں اور ہم 2 بھیڑیوں کو کتوں سے مروانے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ 2 بھیڑیے مویشیوں پر حملہ کرتے ہیں اور یہ دن بدن فلاں گاؤں کے لیے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بھیڑیے مارے جا چکے ہیں، ایک شتربان نے کہا۔ انہیں کل صبح ایک صوبے دار نے 2 نالی بندوق سے مارا ہے۔ وہ کسی اور گاؤں کا رہنے والا ہے اور چھٹی آیا ہوا ہے۔
اسے ان بھیڑیوں کا پتہ چلا تو صبح اس گاؤں میں آ گیا جس کے آس پاس رات کو بھیڑیے آیا کرتے تھے۔ اسے وہ جگہ دکھائی گئی، یہاں ایک گف ہے، ایک بکری کی سیری اور ہڈیاں اس گف کے آگے ابھی تک پڑی تھیں۔ بھیڑیے نے ہمارے شتر بانوں کا کتا بھی کھا لیا تھا۔ صوبے دار نے دندی میں پانی مار کی وہ گف دیکھی تو اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ وہ ایک بھیڑ یا بکری لے آئیں اور گف کے سامنے 10-12 قدم دور باندھ دیں۔ انہوں نے بتایا کہ بکری کے ایک بچے کو لے آئے اور خشک ندی میں باندھ دیا۔ صوبے دار اسی دندی پر چڑھ گیا جس میں گف تھی۔ دندی کے درمیان میں ہی اسے بیٹھنے کو جگہ مل گئی، وہاں ایک بڑا طوطا تھا۔ صوبے دار اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ وہ وہاں سے دور چلے جائیں۔ لوگوں کے ہٹنے کی دیر تھی کہ دونوں بھیڑیے باہر نکل آئے۔ بکری کے بچے نے شاید بھیڑیوں کی بو پا کر پہلے ہی ممیانا شروع کر دیا تھا۔ بھیڑیے اس کی آواز پر جلدی نکلے ہوں گے، وہ اناڑی معلوم ہوتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے پہلو سے لگے آہستہ آہستہ بکری کے بچے کی طرف جا رہے تھے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ اوپر ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے، فاصلہ بڑا تھوڑا تھا۔ صوبے دار نے یکے بعد دیگرے دونوں نالیوں کے کارتوس فائر کر دیے۔ دونوں بھیڑیے کچھ دیر تڑپے اور مر گئے۔ ہمارا شکار مارا جا چکا تھا۔ دوستوں نے کہا چلو مرے ہوئے بھیڑیے دیکھ آتے ہیں۔ وہ گاؤں ابھی کم و بیش 4 میل دور تھا۔ شتر بانوں نے بتایا کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ بے شک ادھر سے گاؤں قریب پڑے گا لیکن علاقہ بہت خراب ہے، ہم اس سے پہلے ادھر کبھی نہیں آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیلے اور گھاٹیاں بہت ہیں اور کھڈ نالے زیادہ ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اوپر نیچے چڑھتے اترتے ہم تھک کر چور ہو جائیں گے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ تھک کر چور ہونے کا شوق ہی ہمیں ان کھڈ نالوں اور گھاٹیوں میں لے آتا ہے۔ شکار کتے کھاتے ہیں، ہم تو گھر سے لائے ہوئے پراٹھے کھا کر اور پسینہ بہا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم اسی دشوار اور تھکا دینے والے علاقے سے گزرنے کے لیے چل پڑے۔ ہمارا ارادہ شکار کھیلنے کا بھی تھا۔ کوئی 2 میل گئے ہوں گے کہ ہم ایک گھاٹی اتر رہے تھے۔ ہم ایسی جگہ اتر گئے یہاں مٹی کے ٹیلے بہت چوڑے اور گول ستونوں کی طرح کھڑے تھے، نیچے اور اوپر درخت۔ شہباز نے ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اسے ایسا لگا ہے جیسے ایک عورت ہمیں دیکھ کر ادھر چھپ گئی ہے۔ ہم حیران نہ ہوئے کیونکہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آ چکے تھے۔ ایسے واقعات جیسے میں آپ کو سناتا رہتا ہوں ان کو حیران کرتے ہیں جو گھروں سے باہر نکل کر ہماری طرح دنیا کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے کھڈ نالوں اور ویرانوں میں گھوم پھر کر دیکھا ہے۔ چور، ڈاکو، رہزن اور دوسرے گناہ گار ایسے ہی علاقوں میں چھپا کرتے تھے۔ گناہ کرنے والوں کے لیے یہ جگہیں دنیا کی نظروں سے دور اور محفوظ تھیں۔ لوگوں کو نظر آنے والی چڑیلیں بھی ایسے ہی علاقوں میں نظر آیا کرتی تھیں۔ جن بھوت بھی ایسے ہی علاقوں میں رہتے تھے۔ سنسنی خیز اور ناقابل فراموش بلکہ شہروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے ناقابل یقین کہانیاں انہی علاقوں میں ملا کرتی تھی۔ ان ڈھکے چھپے علاقوں میں کبھی کبھی کوئی لاش بھی پڑی ملتی تھی۔ اب شہباز نے ہمیں بتایا کہ اسے ایک اور عورت کی جھلک نظر آئی ہے تو ہم اور تیز چل پڑے۔ اگر وہ واقعی عورت تھی تو ضرور کوئی بات تھی۔ یہ گزرگاہ نہیں تھی، قریب کوئی گاؤں بھی نہیں تھا۔ ہمیں توقع تھی کہ کوئی آدمی بھی ہوگا۔ ہم چلتے گئے۔ اب وہ مجھے نظر آئی، وہ جوان لڑکی معلوم ہوتی۔ اس نے ایک ٹیلے کی اوٹ سے ہمیں دیکھا اور ٹیلے کی اوٹ میں ہو گئی۔ میں نے سب کو بتایا کہ ہم چاروں دوست بکھر کر ٹیلوں کے درمیان سے گزرتے اس طرح آگے بڑھنے لگے کہ وہ جو کوئی بھی ہو اسے گھیر لیا جائے۔ وہ ایک بار پھر دکھائی، اب ہماری طرف اس کی پیٹھ، وہ بھاگی جا رہی تھی۔ ہم نے اسے رکنے کو نہ کہا کیونکہ خیال یہی تھا کہ اس کے ساتھ کوئی آدمی ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ ہو اور یہ لوگ ادھر سے گزر رہے ہوں اور کہیں سستانے بیٹھ گئے ہوں۔ بہرحال ہم اس کے پیچھے جاتے رہے۔ وہ ایک بڑے ٹیلے کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ ہم اور تیز ہو گئے، وہ پھر دکھائی دی اور فوراً ہی غائب ہو گئی۔ یہ کوئی اور معاملہ ہے، ہمارے ایک دوست نے کہا۔ اسے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس طرف گئے جدھر وہ غائب ہو گئی۔ اب وہ ہمیں صاف نظر آ گئی تھی۔ وہ رکی کھڑی تھی، اس کا منہ ہماری طرف تھا۔ وہ ایسی جگہ تھی جس کے دائیں اور بائیں مٹی کی دیواریں کھڑی تھیں۔ کوئی 20-22 قدم آگے یہ جگہ بند ہو گئی تھی۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک طرف سے بند گلی تھی۔ لڑکی کو معلوم نہ تھا کہ یہ آگے سے بند ہے ورنہ اس میں داخل نہ ہوتی۔ وہ تو نوجوان لڑکی تھی اور بہت خوبصورت، کپڑوں سے وہ غریب لگتی تھی۔ اگر اس نے شہری اور فیشنی لباس پہنا ہوا ہوتا تو کوئی نہ کہتا کہ یہ دیہاتن ہے۔ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ ہم یوں اس کے قریب ہوتے جا رہے تھے، وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتی جاتی اور خوف سے اس کی آنکھوں کے ڈیلے باہر آتے جا رہے تھے۔ وہ پچھلی دیوار کے ساتھ جا لگی اور ایک طرف سرکنے لگی۔ اس نے ایک ہاتھ کی الٹی طرف اپنے منہ پر رکھ لی۔ میں اکیلی ہوں، اس نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں روتے ہوئے کہا۔ خدا سے ڈرو، مجھ پر پہلے ہی بہت ظلم ہوا ہے۔ تم 4 ہو، تمہیں اپنے اللہ کا واسطہ مجھے جان سے مار دو۔
बड़ा ही खूबसूरत शिकार था। हम चारों जवान थे। हमें माएँ गुस्से में आकर कहा करती थीं, तुम्हारी जवानी फटी जा रही है, खुदा से डरो और इन कुत्तों की यारी छोड़ दो। ये गलत नहीं था कि हमारी जवानी फटी जा रही थी और उस वीराने में उस लड़की का शोरो होगा सुनने वाला कोई न था। लेकिन हम कारों वालों के बेटे नहीं थे। मत डरो लड़की, शहबाज ने कहा, हमारी नीयत पर शक न करो। आगे आओ और बताओ यहाँ क्यों आई हो? तुम चले जाओ, उसने रोते हुए कहा। मुझे यहीं रहने दो, मुझे अकेला छोड़ दो। हम उसके करीब जा रुके। अब तो यकीन हो गया था कि वो अकेली है। हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। बार बार पूछने के बावजूद उसने ना बताया कि वो यहाँ क्या कर रही है। कोई टूना करने आई हो? मैंने पूछा। हमारे इलाके के पीर और आमिल जो अमूमन शाजी कहलाते हैं, आज भी लोगों को, खुसूसन औरतों को अजीबोगरीब टूने बताया करते हैं। उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो खुश्क नाले के किसी खास मकाम पर किए जाते हैं या ऐसे वीराने में। यहाँ हम उस लड़की के पास खड़े थे। मैंने लड़की से पूछा कि वो कोई टूना करने आई है। उसने सर हिलाकर कहा, नहीं, तुम सब चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। हमारे एक दोस्त ने कहा, बता दो यहाँ क्या करने आई हो तो हम चले जाएंगे। घर से भाग आई हो? नहीं, वो और ज्यादा रोने लगी। तुम चले जाओ, इसकी तलाशी लो यारो। अफजल ने कहा, किसी की नौकरानी लगती है, चोरी करके भागी है। ले लो तलाशी मेरी, उसने कहा। मैं किसी की नौकरानी नहीं, मैं तो खुद लुट गई हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो।